वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। तालिबान ने भारत का रुख किया तो फजाई हमले के लिए तैयार रहें, योगी आदित्यनाथ की वार्निंग। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबान की वजह से परेशान हैं, ताहम भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। उनके मुताबिक तालिबान की हिमायत भारत की मुखालिफत के मुतरादिफ है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब तर हो रहे हैं, वैसे वैसे भारत में कश्मीर, पाकिस्तान और तालिबान के हवाले से सियासत गर्म होती जा रही है। हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से हर रोज इस हवाले से कोई ना कोई मुतनाज़ा बयान जरूर आता है। सख्त हिंदू नजरियात के हामिल रियासती वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशानी महसूस कर रहे हैं, ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क इतना मजबूत हो गया है कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क काफ़ी ताकतवर हो चुका है और कोई भी मुल्क भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है। तालिबान को ये बात मालूम है कि अगर उन्होंने भारत की जानिब कदम बढ़ाया तो उनके लिए फजाई हमला तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने रियासत में अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पर यह कहकर नुक्ताचीनी की कि उन्होंने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का मवाजना भारतीय रहनुमा सरदार पटेल से किया, जो एक शर्मनाक बात है और तालिबानी जहनियत की अक्कास है। उनका कहना था ये तालिबानी जहनियत है जो तकसीम पर यकीन रखती है। सरदार पटेल ने तो मुल्क को मुत्तहिद किया था। भारतीय मीडिया और हुक्काम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को एक विलन के तौर पर पेश करते रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने मुवाजना करने के बजाय बात कुछ इस तरह की थी। सरदार पटेल, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत ने एक ही इदारे में तालीम हासिल की थी और बैरिस्टर बने थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और कभी पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल ने आरएसएस के नजरियात पर पाबंदी भी आयद की थी। आज उसी नजरिए के लोग जो मुल्क को मुत्तहिद करने का दावा कर रहे हैं, मुल्क को मजहब और जात पात के नाम पर तकसीम करने पर तुले हुए हैं। आलमी रहनुमाओं की ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश। ग्लासगो में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले रहनुमा इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कैसे ज़रर रसां गैसों के अखराज को कम किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है, लेकिन आलमी रहनुमा अभी तक ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करने में नाकाम रहे हैं जो ज़मीनी दर्जे हरारत को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है, अगर तमाम हुकूमतें खास तौर पर G20 ममालिक मौसमियाती बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम नहीं उठाते तो हम बहुत बड़े इंसानी बहरान की तरफ चले जाएंगे। हालिया कुछ बरसों में मौसमियाती आफतों और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के कारकुनों के एहतजाज के बाइस मौसमियाती तब्दीलियों का मौजू आलमी सियासत में अहमियत इख्तियार कर गया है। लेकिन ये बात साइंस करीब निस्फ सदी से साबित कर चुकी है कि रिवायती ईंधन, जिसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों का इखराज होता है जो ज़मीनी दर्जे हरारत में इजाफे का सबब बनती हैं। दूसरी जानिब सियासतदान इस मसले को नज़रअंदाज करते रहे हैं। अब करीब 2.5 अशरों के सालाना मुबाहिसों के बाद हज़ारों अफराद ग्लासगो शहर में जमा हैं। इस कॉन्फ्रेंस को ज़मीनी दर्जे हरारत को बढ़ने से रोकने की आखिरी उम्मीद तस्वुर किया जा रहा है।
اقوام متحدہ کا موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق سالانہ اجلاس عالمی رہنماؤں کے لیے کم سے کم فوسل فیول کے استعمال کے حوالے سے منصوبوں پر اتفاق کرنے کا ایک فورم ہے۔ اس کانفرنس میں شریک ممالک تکنیکی مسائل کے ساتھ ساتھ گزشتہ اہداف کو حتمی شکل دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ دو بنیادی مسائل پر بھی بحث کی جائے گی۔ ان میں سے ایک ضرر رساں گیسوں کا اخراج اور دوسرا ان کی کمی پر اٹھنے والے اخراجات ہیں۔ پاکستان کی جیت کا جشن منانا غداری نہیں، سابق جج سپریم کورٹ جسٹس دیپک گپتا کا تبصرہ۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس دیپک گپتا نے کہا ہے کہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانا غداری نہیں ہے اور اس طرح کی سوچ رکھنا انتہائی مضحکہ کا خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے پاک کرکٹ ٹیم کی جیت کا جشن منانے والوں پر بغاوت کا کیس کرنے کا حکم دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سابق جج نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا ٹویٹ کرنا بہت غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ پاکستان کی جیت کا جشن منانا قابل اعتراض یا احمقانہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی یا بری ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ مجرم یا غیر قانونی نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام قانونی کام اچھے ہوں یا اخلاقی ہوں، لیکن ہم قانون کی حکمرانی سے چلتے ہیں، نہ کہ اخلاقیات کی حکمرانی سے۔ واضح رہے کہ T20 عالمی میچ میں پاکستان کی جیت پر جشن منانے کے الزام میں آگرہ کے ایک کالج سے 3 کشمیری طلباء کو گزشتہ 27 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جسٹس گپتا نے کہا کہ قانون کی کوئی بھی دفعہ اس کیس میں لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ یا ان کے دفتر نے بغاوت پر سپریم کورٹ کے پہلے کے فیصلوں کو دیکھا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ آگرہ میں کشمیری طلباء نے جو کیا ہے وہ یقینی طور سے بغاوت نہیں ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ دفتر کے ذریعے طلباء پر بغاوت لگانے کا حکم دینا قانون کو نظر انداز کرنا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب میں ویکسین کی 2 خوراکیں مکمل کیے بغیر ہندوستان گئے ہوئے افراد اب صرف دبئی کے راستے ہی سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں۔ ان افراد کے لیے مملکت نے ویکسین سے متعلق ایک بار پھر کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ سفری پابندی کے حوالے سے ممنوعہ ممالک سے براہ راست مملکت آنا کورونا ویکسینیشن کا مکمل خوراکوں سے مشروط ہے۔ ایسے تارکین جنہوں نے مملکت سے روانگی سے قبل کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہیں وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں۔ امیگریشن قانون کے مطابق وہ تارکین جو ممنوعہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مملکت آنے سے قبل ابشر پورٹل کے قدوم پلیٹ فارم پر رجسٹریشن ضرور کرائیں۔ اس کے علاوہ صحتی ایپ پر موجود صحت پاسپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے علاوہ اس کا پرنٹ بھی نکالا جائے۔ سعودی عرب آنے سے کم از کم 72 گھنٹے قبل PCR کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہے۔ اس لیے اس امر کا خیال رکھیں کہ PCR ٹیسٹ ٹکٹ بک کرنے کے بعد کیا جائے اور کنفرم سیٹ کے بعد ہی PCR ٹیسٹ کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے ملک ویکسین لینے والوں سے متعلق سعودی محکمہ امور صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے مملکت میں مروجہ ویکسین کی خوراکیں نہیں لگوائیں انہیں چاہیے کہ وہ مملکت آنے کے لیے سعودی عرب میں مروجہ ویکسین فائزر بائیو ٹیک آسٹرازینیکا جانسن اینڈ جانسن یا موڈرنا کی کوئی ایک بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ علاوہ ازیں مملکت آنے سے قبل اپنی ویکسینیشن کے بارے میں ثبوت فراہم کریں۔ انہیں قدوم پلیٹ فارم پر ویکسینیشن کے بارے میں بھی اندراج کرانا ہوگا۔ ایسے افراد جو سفری پابندی کے حوالے سے ممنوعہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ مملکت آنا چاہیں تو وہ 2 ہفتے کسی ایسے ملک میں
قیام کریں گے جہاں سے مملکت آنے پر پابندی نہیں ہے۔ ممنوعہ ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک سے آنے والے تارکین کو یہاں آ کر 5 دن کے لیے ہوٹل قرنطینہ کیا جائے گا اور مقررہ مدت کے بعد انہیں کورونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ پروگرام کہانی در کہانی میں ناصر عظیم کا افسانچہ سماعت فرمائیے گا۔ میرے افسانے کا عنوان ہے آرٹ۔ ایک بات بتاؤ کہ تم نے یہ کینوس پر جو آڑی ترچھی لکیریں اور آنکھوں کو چبھنے والے رنگ ڈالے ہیں، اس کو تم آرٹ کہتے ہو؟ ہاں بالکل، یہی تو آرٹ ہے، مگر اس کو تم نہیں سمجھو گے۔ اس میں سمجھنے کی کون سی بات ہے؟ کیا تم اس تصویر کا خلاصہ پیش کر سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ دیکھو اس طرف سے، وہاں پر ایک آنکھ ہے جو سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی بے چینی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہونٹ بھی ہیں جو کئی دنوں کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ وہ پیاس پانی کی بھی ہو سکتی ہے، محبت کی بھی، اور کسی اور شے کی بھی ہو سکتی ہے، جس سے روح کی تسکین ہو جائے۔ مگر تم اس کو آرٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو کہوں گا یہ ایک تجربہ ہے جس میں تم نے خود کو ظاہر کیا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے خود کو ظاہر کیا ہے صرف اس لیے کہ میں نے یہ ہاتھ سے اتاری ہے؟ نہیں تو پھر یہ کہ تمہاری شخصی عکس اس تصویر میں نظر آتا ہے، تمہارا شخصی عکس اس تصویر میں نظر آتا ہے، چاہے تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو، یہ حقیقت ہے۔ مگر اس میں رنگ کس لیے ہیں؟ تم غور سے دیکھو یہ رنگ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ لال رنگ سے تم خوشیاں مراد لے سکتے ہو، کالے سے تم غم کو تشبیہ دے سکتے ہو، اور سفید سے زندگی کا خاتمہ سمجھ سکتے ہو۔ اب میں سمجھا کہ جو تصویر تمہارے سمجھ میں نہ آ سکے، اس کو آرٹ یا پھر زندگی کہہ سکتے ہو۔